ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے نومبر کی 12 اور جمادی الاول کے 20 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ کویندر گپتا سے کرگل کے راج نواس میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے متعدد وفود نے ملاقات کی اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو بھی موجود تھے۔ محکمہ صحت کے نمائندوں نے مسائل و مطالبات پیش کیے۔ اسی طرح جواہر نویا ودیالیہ خمبتھنگ کے پیرنٹس ایسوسی ایشن کے زیر قیادت ایک وفد نے بھی ایل جی سے ملاقات کی۔ انہوں نے سردیوں کے دوران طلبہ کو بارہمولہ منتقل کرنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بارہمولہ کا موسم بھی شدید سرد ہوتا ہے۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ طلبہ کو اس کے بجائے جموں یا کسی معتدل موسم والے علاقے میں رکھا جائے۔ پارٹ ٹائم ملازمین کے وفد نے بھی ایل جی سے ملاقات کی اور کم از کم اجرت ایکٹ کے مطابق اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے تمام وفود کے مسائل و مطالبات کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر زیر غور لایا جائے گا اور متعلقہ محکموں کے ساتھ مشاورت کے بعد مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحصیل کرگل سے تعلق رکھنے والے بوتھ لیول افسران کے لیے منعقدہ خصوصی تربیتی پروگرام منگل کو برو کانفرنس ہال میں کامیابی کے ساتھ اختتام ہوا۔ یہ تربیت ضلع الیکشن آفیسر ڈپٹی کمشنر کرگل کی نگرانی میں انتخابی فہرست کی خصوصی نظر ثانی SIR کی تیاری کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ ماسٹر ٹرینر ذاکر حسین نے پروگرام کی رہنمائی کرتے ہوئے BLO ایپ کی نئی خصوصیات بشمول کالا فیچر کی وضاحت کی اور ہدایت دی کہ موصولہ کالز کا جواب 48 گھنٹوں کے اندر دینا لازمی ہے۔ انہوں نے ووٹر ہیلپ لائن ایپ کے استعمال اور انتخابی فہرست میں شفافیت اور درستی کی اہمیت پر زور دیا۔ ماسٹر ٹرینر محمد امین نے کہا کہ انتخابی فہرست کی درستگی آزاد اور منصفانہ انتخابات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ناموں کی تصحیح، حذف، تبدیلی اور متعلقہ فارمز کے درست استعمال کی وضاحت کی اور غفلت یا دانستہ غلطی پر تادیبی کارروائی کی تنبیہ کی۔ تربیت کے دوران شادی شدہ خواتین، نئے ووٹرز کے اندراج اور وفات یافتہ افراد کے نام حذف کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پروگرام میں عملی مشقیں، گروپ مباحثے اور سوال و جواب کے سیشن شامل تھے۔ تمام سوالات کے جواب دے کر تربیتی پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہراہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے
چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کرگل نے تبادلہ ہونے والے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شری رام آر کی قیادت، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عوام دوست طرز پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انتظامیہ نے SSP شری رام آر کے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے، اہم مقدمات کے حل اور منشیات کے خلاف متعدد مؤثر مہمات کی قیادت کرنے پر ان کی خدمات کو سراہا۔ خاص طور پر وزیر اعظم ہند کے وجے دیوس کے موقع پر دراز کے دورے کے دوران ان کی مؤثر نگرانی اور حساس معاملات میں بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی کو عوامی تحفظ اور اعتماد کی بحالی کے لیے قابل تعریف قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے کہا کہ SSP موثوق کا متوازن اور عوام دوست طرز قیادت، جس میں ذمہ داری میں سختی اور رویے میں نرمی شامل تھی، انہیں ساتھی اہلکاروں اور عوام دونوں میں بے حد احترام دلایا۔ انتظامیہ اور کرگل کے عوام نے SSP شری رام آر کو اپنی مدت ملازمت کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور لیہ میں بطور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نئی تعیناتی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزید برآں انتظامیہ نے نئے SSP کرگل نتن یادو کو بھی ان کے سابقہ عہدے پر بہترین کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ وہ علاقے میں قانون اور امن کے قیام کے لیے اپنے خدمات اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے منگل کو بڑگام کے ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ وہ جرمنی کے برلن میں سرکاری مصروفیات میں مشغول تھے۔ آغا روح اللہ کے غیر حاضری نے سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں تیز کر دی ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی امیدوار اور اپنے چاچا آغا سید محمود کی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ مبصرین کے مطابق ان کے یہ اقدامات پارٹی قیادت سے اختلاف کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ بڑگام کے ساتھ ہی نگروٹا اسمبلی حلقے میں بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ نشستیں اس وقت خالی ہوئی تھیں جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل نشست پر برقرار رکھتے ہوئے بڑگام نشست سے استعفیٰ دیا تھا، جبکہ BJP کے MLA دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد نگروٹا نشست خالی ہوئی تھی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایک ہندی اخبار سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی سفیر عبداللہ ابو شاوش نے امید ظاہر کی کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور خلیج فارس کے علاقے میں مستقل امن کے قیام میں ہندوستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فلسطینی سفیر کا کہنا تھا کہ ہندوستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور 1930 میں مہاتما گاندھی سے لے کر اب تک ہندوستان نے فلسطین کی حمایت کی ہے۔ فلسطینی سفیر عبداللہ ابو شاوش نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ اسرائیل کے حق میں ویٹو کرتا ہے، اس لیے ہندوستان کا وہاں ہونا ضروری ہے، اور اگر ہندوستان سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے تو 100% فیصلہ فلسطین کے حق میں ہی ہوگا، ایسا ہمیں یقین ہے۔ یہ تو اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔